اوپر سے بول کے میں تھوڑا سا تھک گیا ہوں، اس لیے بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، برا نہ مانو. کوئی مسئلہ نہیں. تو 1 2 3 4 یہ چاروں بھی مساجد ہیں. ٹھیک. تو اس مسجد کے اوپر جو زیادہ تر آرٹ ہے وہ ایونین آرٹ کہلاتا ہے. ایون یونانی زبان میں بیل کو کہتے ہیں. اچھا. تو ایونین کے معنی بنتے ہیں بیل والے لوگ یا بیل والا قوم قبیلہ. کیونکہ جب اس کے اندر آدم آپ کی گندارہ کے اندر داخل ہوئے، اس کے ساتھ 95,000 کا لشکر تھا. ان میں سے 35,000 خواتین بھی تھیں. تو یہ 95,000 کا لشکر یونان کے 3 بڑے قبائل پر مشتمل تھا. تو ان میں سے ایک قبیلہ ایونین کہلاتا تھا. تو ایون میں نے عرض کیا کہ یونانی زبان میں بیل کو کہتے ہیں. ایونین کے معنی بیل والے لوگ یا بیل والا قوم قبیلہ. بیل نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج کے دور میں بھی مضبوطی اور طاقت کا سمبل سمجھا جاتا ہے. اور اس لیے وہ لوگ اپنے آپ کو دنیا کے مضبوط ترین قوم تصور کیا کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی جاتے تھے اپنے قومی نشان بیل کی سینگوں کی نشانیاں بنایا کرتے تھے. تو اس مسجد کے اوپر جو زیادہ تر آرٹ ہے انہوں نے زیادہ تر سینگوں کی نشانیاں بنائی. تو اس لیے یہ ہم اسے ایونین آرٹ کہہ سکتے ہیں. اور جو میں نے سن فلاور کے بارے میں عرض کیا وہ بھی بنا ہوا ہے. تو یہ جو سن فلاور کا پھول بنا وہ بھی اس کے اندر اعظم کی طرح کی نشانی ہے. بھی گریک آرٹ ہے. ٹھیک. یہ ہمارے پاؤں کے نیچے جو جگہ ہے یہ اس گاؤں کا چوپال ہوا کرتا تھا. چوپال شاید آپ پنجاب سے ہی آئے ہوں گے. ہاں جی. تو پنجاب کے دیہاتوں میں بھی چوپال ہوا کرتا تھا. دیہاتوں میں مشترکہ جگہ ہوتی تھی جہاں لوگ مل بیٹھتے تھے، پھر آپس کے مسائل ڈسکس بھی کرتے تھے. پھر آپس کے جو تنازعات ہوتے ہیں وہ جرگہ کے ذریعے ان کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ اضافی چیز یہ تھی کہ یہاں سردیوں میں مسلسل 2.5 مہینے مسلسل میوزیکل پروگرام بھی ہوا کرتا تھا. کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس سوائے اپنے زمینوں میں اپنی زمینداری کے کام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا. جب زمینیں بالکل فریز ہو جاتی تھیں تو ککر جم جاتا تھا تو پھر ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اس فراغت کے ٹائم کو وہ شغل میلے میں پاس کرتے تھے اور خوشی خوشی سے. اور اس شدید سردی میں وہ ناچ کے اپنے جسم کو گرم بھی رکھتے تھے. پھر یہ جو کیا کہتے ہیں میوزک ہوتا تھا جس کے اوپر وہ ناچنے کا جو سٹائل تھا وہ بھی حربی انداز کا ناچنا ہوتا تھا. یہ جو پنجاب کے کوٹھوں پہ ناچتے تھے اس میں اور اس میں آسمان و زمین کا فرق تھا. یہ حربی انداز کا یعنی جنگی انداز کا ناچنا تھا. قدیم زمانے میں جس طرح حملہ آور فوج کا ایک سپاہی سامنے آ کے کہتا تھا ہے کوئی میرے مقابلے میں، تو دوسرے طرف سے بھی ایک جوان کہتا تھا میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا. پھر اپنے سپہ سالار سے اجازت طلب کرتا. اس کو اجازت ملنے کے بعد اپنے سپہ سالار کے لیے آداب بجا لاتا. پھر آگے جا کے جنگ میں مصروف ہوتا. پھر جب شدت آ جاتی تو تھوڑا بہت ریٹریٹ بھی کرتا، پیچھے کی طرف مڑتا آ جاتا. پھر آگے کی طرف تیزی سے حملہ کرتا. پھر جنگ تیز ہو جاتی. جب وہ اس جنگ میں فتح یاب ہوتا، ظفر یاب ہوتا تو پھر واپس آ کے اپنے سپہ سالار کو پھر سے آداب بجا لاتا، سلام کرتا. تو اسی طرح ناچنے والا بھی جہاں گاؤں کے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے ان کی طرف وہ سلام کرتا. سلام کرنے کے بعد وہ ناچنے میں مصروف ہوتا. پھر وہ آگے کی طرف جاتا. پھر وہ پلٹ کے پیچھے کی طرف آتا. پھر آگے کی طرف تیزی سے ناچتا ہوا چلا جاتا. اس میں میوزک بہت تیز ہو جاتی. وہ ناچنے والا بھی انتہائی تیزی سے ناچتا. پھر آخر میں اپنے جہاں بزرگ بیٹھے ہوتے تھے ان کو پھر سے آداب بجا لاتا، اپنی جگہ میں پھر بیٹھ جاتا. تو اسی طرح جو میوزک ہوتا تھا یعنی جن دھنوں کے اوپر وہ ناچتے تھے وہ بھی یہ عشق و عاشقی پہ مبنی کوئی اس کے اندر مواد نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ بھی اس جو یہ آزاد اسٹیٹس تھے یہ قومیں ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد بہت زیادہ ہوا کرتا تھا قوموں کے آپس میں. تو اس دوران جن کے اسلاف کی نمایاں کارکردگی ہوتی تھی، بہادری کے کارنامے اور قصے کہانیاں ہوتی تھیں،
اس کہانی کو منظوم کر کے اس کے اوپر وہ میوزک ترتیب دیتے تھے، اور ہر بندہ اپنے اسلاف کے اس مخصوص میوزک پہ ناچتا تھا، اور اس مخصوص میوزک پہ ناچ کے لوگوں کو یہ بھی احساس دلاتا تھا کہ دیکھو ہم فلاں بہادر کے سپوت ہیں. تو اس لیے یہ ناچنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے لوگ ان مساجد کے برآمدوں میں بیٹھ کے بھی اس ناچنے کا تماشا دیکھتے تھے. صحیح. یہ 1854 تک یہ بہت بڑا گاؤں تھا، اس میں 250 سے 300 گھر آباد تھے. 1854 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، تو ہوا یوں کہ اب کے عطاباد جھیل شاید لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا. ہاں جی دیکھیے. تو اس سے 4 کلومیٹر پہلے رائٹ سائڈ سے پہاڑ کی چوٹی سے زمین سرک کے نیچے آئی، اس نے لمبے عرصے تک دریا کو بند رکھا. پھر یہ لگ بھگ 40 کلومیٹر لمبی جھیل بنی. جب پانی اوور فلو ہونا شروع ہوا تو اس نے نرم مٹی کو ایک دم بہا لیا اور ایک طوفانی سیلاب آیا. اس سیلاب نے یہ ہنزا نگر کے درمیان جو ایریا تھا، یہ ہمارا ہنزا کافی آگے تک نگر کے پاس تک تھا، لیکن اسی سیلاب نے کٹاؤ کر کے اس طرف سے اس گاؤں کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ یہ دریا کے اس طرف پہاڑی چٹانیں ہیں. جب وہ سیلاب کا طوفانی پانی ان چٹانوں سے ٹکرایا، ریئیکشن کے طور پر اس کا بہاؤ کا رخ اس طرف امڑ آیا، اس نے گاؤں کے نیچے سے کٹاؤ شروع کیا. وہ کاٹتا گیا، یہ اوپر سے گرتا گیا، ہوتے ہوتے لگ بھگ اس گاؤں کا 80% حصہ اس سیلاب کا نظر ہو گیا. اس کے بعد جو بچہ 1974 میں ہمارے پاکستان میں آرمی والے آ گئے یہ کہ ایج روڈ بنانے کے لیے. سب سے پہلے انہوں نے بالکل اسٹریٹ آگے کی طرف انہوں نے راستہ بنایا. اس کے بعد پتہ نہیں کس نے کوئی پٹی پڑھائی، وہاں سے یادگار کے پاس سے راستہ موڑ کے پھر لا کے اس گاؤں کے پیچھے سے انہوں نے راستہ بنایا. تو اس کے زد میں بھی کوئی 40-50 پرانے گھر آ گئے. تو وہ پھر کچھ حصہ اس طرح تباہ. وعلیکم السلام. کچھ حصہ اس طرح تباہ ہو گیا. ہونے کے بعد اب جو ہمارے پاس بچہ ہے اس میں 30 سے 35 پرانے گھر ہیں. یہ 7 چھوٹے چھوٹے مساجد ہیں، 3 واچ ٹاورز ہیں، ان کے ساتھ فصیل کا کچھ حصہ اب بھی باقی ہے. ان کو دیکھ کے انسان اب بھی بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال قبل زندگی کرنے والا انسان کس طرح زندگی کرتا تھا، اس کا لائف سٹائل کس طرح کا تھا، اس کا لائف سٹینڈرڈ کیسا تھا، اور اس زمانے میں زندگی کرنے والے انسان کے سامنے کس طرح کے خطرات لاحق تھے، ان خطرات سے وہ کیسے نمٹتا تھا، کیسے نبردآزما ہوتا تھا. تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر. میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے مجھے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. تو اس لیے جی. پھر یہاں سے گلیاں تقسیم ہوتی تھیں. یہ 2 مساجد کے پیچھے سے وہ وہاں سے سیدھی گلی آگے کی طرف بہت آگے کی طرف جاتی تھی. دوسری گلی یہ دونوں گھروں کے درمیان سے پیچھے کی طرف بہت آگے جاتی تھی. تیسری گلی یہ دونوں مساجد کے بیچ سے نکلتی تھی. بس جی ہاں، یہ کچھ بڑھیا آ رہے ہیں.